دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوگا. دیکھ بھی سکو گے, پا بھی سکو گے, پی بھی سکو گے, کھا بھی سکو گے. کھانا کھاتے اس میں پانی نہیں ہے, نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ لے کے جا بھی سکو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معلوم یہ ہوا کہ خدا کو کہا کہ مولا مدد کر دے, مولا مدد کر دے. وہ کہتا ہے میری ہی مدد ہے, سبز گنبد کے پاس جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں ملے گی. میری ہی مدد ہے. خواجہ کے در پہ جاؤ, وہاں ملے گی. خواجہ کا نام نکلا جو میری زبان سے, آنگن میں پھول گرنے لگے آسمان سے. جب سے ہے کتنی خوشبو میرے مکان میں. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ ہے. تو کیا کر رہا تھا؟ خدا ہی کی مدد ہے, یہاں سے لینا پڑے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالی نے اپنی روح کو, اپنی روح کا کسے, روح ہے مصطفیٰ, روح ہے مصطفیٰ. وہ روح ہے مصطفیٰ کس میں رکھی؟ حضرت آدم کے چہرے پر اندر. یہ کیوں رکھی؟ آدم مٹی سے بنے, حضور نور سے بنے. آدم لیکن اس نور کو معلوم ہوا لطافت کو, سبحان اللہ سبحان اللہ. لطافت غایت درجہ لطافت والی شے کو, غایت درجہ کثافت والی شے جس قدر بہترین انداز میں دکھا سکتی ہے, دوسری شے نہیں دکھا سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈو یو فالو می؟ پھر وہی اس کا دیوانہ ہوں, اس کا مجذوب ہوں. مجذوب کی باتیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر آ جاؤں گا عالمانہ انداز میں بھی. یہ فقیرانہ انداز ہے, یہ فقیرانہ انداز ہے, صوفیانہ انداز ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, فقیر میر تقی میر کہتا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہاں فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. غالب کہتا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. اور درویش کی صدا کیا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کہ مٹی کے جسم میں, مٹی, اللہ اکبر اللہ اکبر, مٹی, اس میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا. اور وہ نور مصطفیٰ خدا کے نور کا ترجمان, خدا کے نور کا آئینہ دار, خدا کے نور کو دکھانے والا, خدا کے نور کو دکھانے والا. خدا کا نور خود خدا کے نور کو نہیں دکھاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا نور اس نور سے جو نور بناؤ, نور مصطفیٰ, اس نور میں نہ جلوہ گری کرتا. خدا کے نور کو دکھانے والا نور مصطفیٰ. جس طرح ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس اپنے مرتبہ ذات میں دکھائی نہیں دیتی, اس سے پیدا ہونے والی چیز, ان دونوں گیسوں سے پیدا ہونے والی چیز پانی, اس میں دکھائی دیتی ہے. پوائنٹ ہے نا, دیکھیے پوائنٹ. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ جی اب خدا کا, حضور کا نور بہت زیادہ لطیف. اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ کیوں نظر نہیں آتا؟ لا تدرکہ الابصار, لا تدرکہ الابصار. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو آنکھیں پا نہیں سکتی, اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. انسانوں کی آنکھیں, مخلوقات کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے, وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے, وہ آنکھوں کو کا احاطہ کرتا ہے. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, دیکھ نہیں سکتی. کیوں آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی؟
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، سبحان اللہ، باریک سبحان بین اللہ، ہے، بہت مائنوٹ، بہت ہی لطیف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لطیف کو سمجھنے کے لیے ہوا کو سمجھیے، جی ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس کو سمجھیے، لطیف ہیں دونوں، اور پانی کو کثیف، کثیف، کثیف لطیف کو دکھاتا ہے، سبحان سمجھ گئے؟ تو اللہ لطیف ہے اس لیے دکھتا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے ذرا کم لطیف ہے یا اس کی بنسبت کثیف ہے نور مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دکھاتا ہے۔ اب نور مصطفیٰ لطیف سبحان اللہ، سبحان تمام مخلوقات کے اعتبار سے الطف اللطائف سب سے زیادہ لطیف ہے، نظر نہیں آتا۔ اب جتنی زیادہ لطیف چیز ہوگی اتنی زیادہ بڑی کثیف چیز اسے زیادہ دکھا سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نور مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے ملائکہ کا نور آیا، ویسا جلوہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بھی لطیف، ملائکہ نظر ہی نہیں آتے، وہ خود نظر نہیں آتے تو نور مصطفیٰ کو کیا دکھائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نور مصطفیٰ کو نہیں دکھا سکے، کہا کہ تم رہ جاؤ۔ اس کے بعد زمین بنی، آسمان، چاند، سورج، کوئی بھی نور مصطفیٰ کو ایسا دکھانے والا نہیں بنا۔ یہ مٹی سے بنا آدم، کیوں؟ مٹی، ہوا لطیف، پانی کثیف، پانی لطیف، جی پانی، آگ جی کثیف، پانی سے زیادہ اچھا آگ دکھتی، جی پھر اس سے زیادہ کثیف مٹی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا کی کوئی قیمت ہی نہیں، ہوا خریدی جاتی نہیں، پانی آج کل بکتا بھی ہے، اس سے زیادہ آگ کو بنانا پڑتا ہے۔ پھر مٹی جناب، مٹی آپ کے یہاں بنگلور میں اسکوائر فٹ کتنے میں ہے؟ میں بھی لینا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے میں لیا؟ یہ پیر صاحبان کی گفتگو ہے۔ بمبئی میں کتنے؟ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، بمبئی میں بھی ایک جگہ خریدنی ہے، آپ نے کتنے میں لیا مولانا؟ ہائے ہائے، جو بشر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ خواہشوں کے بت بنائے بیٹھے ہیں، زمین خریدنا، جائیداد خریدنا، مکان خریدنا، باغ بنانا، اور وہ کار بھی لے لینا، وہ کار بھی خرید لیں، وہ کار بھی میں لیں، وہ کمپنی بھی کھول لیں، وہ فیکٹری بھی کھولیں، 10,000 روپے روزانہ کما رہے ہیں، کیا ہے وہ 50,000 روپے روزانہ کمانا، 50,000 کمانے لگے تو 3 لاکھ تو روزانہ کمانا۔ یہ ہرس کبھی نہیں مٹے گی، کب مٹے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی کثیف۔ تو اب نور مصطفیٰ کو یہ مٹی، مگر کیسی مٹی؟ حضرت آدم سے تعلق رکھنے والی مٹی، ہر مٹی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مٹی، اب حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اب وہ لطیف، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لطیف۔ اب اس لطیف کو سب سے زیادہ دکھانے والی کون سی چیز ہو گئی؟ یہ کثیف چیز، مٹی۔ اب اس مٹی کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ آئینہ جمال مصطفیٰ بنا دیا۔ نور مصطفیٰ فرشتوں میں بھی جلوہ گر تھا، نور مصطفیٰ ارض و سما میں بھی جلوہ گر تھا، ہر شے حضور کے نور سے بنی، لہذا ہر شے میں حضور کا نور جھلک رہا تھا۔ لیکن حضرت آدم جب تک نہیں آئے، نور مصطفیٰ کھل کے ظاہر نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام اور آدمی اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ نور مصطفیٰ کی مظہریت کامل کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث آدم، شہزادہ شمس المفسرین، شہزادہ
شمس المفسرین فیضان عامر پیا. زمین بنائی, کہا ہے میرے نبی کے نور سے بنی ہے, لیکن کہاں نبی کا نور, کہاں اس میں تو نبی کا نور. پھر آسمان بنائے, کہا نبی کے نور سے بنے ہیں, لیکن میرے نبی کے نور کو ایسا کہاں دکھاتے, وہ نور کہاں نظر آ رہا. شمس بنا, سورج بنایا, کہا بہت چمکتا ہے, لیکن وہ محمد رسول اللہ کا نور. پھر چاند بنایا, کہا بہت اچھا ہے, لیکن محمد کے نور کو ویسا نہیں دکھاتا جیسا دکھانا چاہیے. اب بناتا گیا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہر پیدا کرتا گیا. یہ سب مظاہر کس کے؟ نور مصطفیٰ کے. اب اس کے بعد کہا کہ انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انی جائل, جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, کیا فرمایا؟ میں یقیناً ایک زمین فی الارض خلیفہ, ایک زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. آسمانوں میں رہے گا, وہ آسمانوں میں رہے گا تو اسے کھانے کی ضرورت ہوگی, نہ پینے کی ضرورت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگی. زمین پر جائے گا تو بہت سی ضرورتیں ہوں گی. ہاں, ہر ضرورت کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوگا. تو زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, زمین پر میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. پھر بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, لمبی بات ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. اللہ نے کہا کہ جب میں بنا دوں اسے تو فوراً سجدہ کر پڑو. اچھا پھر کیا فرمایا؟ سجدہ کرو نہیں, اسجدوا لہو کا لفظ بول سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب میں آدم کو بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں میری, تو تم سجدہ کرو فوراً. سجدہ کرو نہیں کہا, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو نہیں کہا. سجدہ جو ہے سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے, سجدے میں بے ساختہ گر پڑنے کا نام ہے. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں ٹھیک ٹھاک بنا لوں آدم کے پیکر کو, جسم کو, اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, اور اپنی روح پھونک دوں, روح ڈال دوں نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں اس میں اپنی کیا ہو گیا بھائی اسے, کیا آر یو آل رائٹ؟ حالت غیر ہوتی چلی گئی. فون کر رہے تھے آپ, میں تو سمجھا کہ آپ کے دشمن ہیں ایسا. یہ سجدے میں جا رہے ہیں کیا, سجدے میں جا کے جا رہے ہیں کیا, ایسا سمجھا کہ میں سجدے میں جا کے جانا بہت اچھی بات ہے نا, تو ایسا جا رہے ہیں کیا ہے. ذرا پریشان ہوا بھائی. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. ایسی اس حالت میں تو میں نے دیکھا نہیں تھا ان کو. ہاں, سفر و حضر میں ساتھ رہے, میرے بہت قریبی پیر بھائی ہیں, لیکن اس حالت میں, جس حالت میں, گھر سے فون آیا تھا کیا؟ اچھا ہاں, تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے. گر پڑے سجدے میں, سجدے میں فقعوا لہ ساجدین, سجدہ کرو نہیں, سجدے میں گر پڑو, گر جاؤ. سجدہ کرنے والا خود کو کچھ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے, میں سجدہ کرتا نہیں, گر جاؤ سجدے میں, قدموں میں گر جاؤ, گر جاؤ. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اس کی سجدے میں گر جاؤ, گر پڑو سجدہ کرتے ہوئے. کیوں؟ وہ سجدہ حقیقت میں آدم کا سجدہ نہیں ہے, وہ اندر والا جو ہے آدم کے, اس کا سجدہ ہے. جو آدم کی پیشانی میں جلوگر ہے, چہرے میں جلوگر ہے, اس کا سجدہ. اور پھر اس کا سجدہ نہیں, میرا سجدہ. اب تک تم نے مجھے سجدے کیے, مجھے دیکھ کے سجدے نہیں کیے. آج تمہیں, آج ہے عید تیری
دیدار طلب، آج ہے عید تیری دیدار طلب، یار ہے زینت کاشانہ مبارک باشد۔ آج ہے دید تیری دیدار طلب، یار ہے زینت کاشانہ مبارک باشد۔ آدم فرشتوں تمہارے کاشانے میں آ گیا اور اس کے کاشانے میں میرا حبیب آ گیا۔ آج چہرہ آدم سے جمال مصطفیٰ ظاہر ہے، جمال مصطفیٰ میں ظاہر ہوں۔ آج دیکھ کے سجدہ کرو مجھے، نہ دیکھ کے سجدہ کرنے۔ ہزاروں سالوں کے سجدے میں جو لطف نہیں اٹھایا آج اٹھاؤ۔ 30 دن کے روزوں کے بعد عید کا مزہ ہے، ہزاروں سالوں کی عبادت کے بعد ایک سجدہ آدم کا مزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا حضور کو سجدہ نہیں کرے انسانیت چلی ہے، پہلے سجدہ حضور کا ہوا پھر انسانیت کا ہوا۔ پہلے حضور کو سجدہ ہوا پھر اللہ کو سجدے ہوئے۔ فرشتوں نے حضرت آدم بنتے ہی، حضرت آدم کا مقام دیکھو، آدم خدا کو سجدہ بعد کرتے ہیں، پہلے فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں۔ آدم کیسے سجدہ کرنے والے ہوں گے کہ وہ سجدہ بعد کریں خدا کو، پہلے ان کو سجدہ کرتے ہیں فرشتے۔ بات سمجھ میں؟ تیرے جلوے کا تو داغ دہلوی کہتے ہیں، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، تیرے اے خدا تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ جو تیرے جلوے دیکھتا ہے اسے دیکھنا چاہیے، دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ اے فلک سامان محشر ہی سہی، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے۔ اے فلک سامان محشر ہی سہی، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے۔ غالب کہتا ہے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اس کا رنگ ہے، یہ عشق مجازی کی بات ہے۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دیوانے ہیں اور ان کی گلی، اس سے بہتر کیا ٹھکانا چاہیے۔ ان کے دیوانے ہیں اور ان کی گلی، اس سے بہتر کیا ٹھکانا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کے مذاق کا ہے، میرا مذاق کا شعر کیا ہے؟ وہ داغ دہلوی کا، اے فلک سامان محشر ہی سہی، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ یہ شعر لاجواب شعر ہے داغ کا، داغ بہت بڑا شاعر ہے۔ داغ دہلوی مرحوم فرماتے ہیں کہ تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے، دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیوں کیا کیا؟ دیکھنے کے بعد سجدہ۔ فقعوا لہ ساجدین، گر پڑو سجدے میں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی، کیا کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک۔ تو بندگان خدا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گفتگو پہلے کریں خدا سے، بات دیکھیں، اور میرے نبی پہلے دیکھیں بعد کلام کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب نبی خدا کا کلام سن کر، سب نبی خدا کا کلام سن کر، وہ بھی جبرائیل سے کلام سن کر نبی بنے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ خدا سے کلام سنے، سمجھے؟ میرا نبی ڈائریکٹ خدا کو دیکھ کر اس کا کلام سن کر نبی بنا۔ جبرائیل جب نہیں تھے تب نبی بنا
صرف میرا نبی، ہر نبی جبرائیل کے بعد نبی، ہر نبی جبرائیل کے بعد نبی۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، وعدہ غوث اعظم، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ناموس اکبر، نبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ناموس اکبر، ناموس کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ، اینجل، اکبر سب سے بڑا فرشتہ، فرشتوں میں اس سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں، حضرت جبرائیل امین، نزل به الروح الامین علی قلبک۔ حضرت روح الامین، حضرت جبرائیل امین، کون؟ جبریل حضرت جبرائیل امین۔ کیا ہے؟ What do you want to say؟ تو چارج کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جبریل امین، حضرت جبرائیل امین سب سے بڑے فرشتے، ناموس اکبر، وہ جس بشر کو اللہ کا پیغام لا کے سناتے، اللہ کی وحی لا کے سناتے، ان سے جو بشر گفتگو کرتا، ان سے جو ان کی گفتگو سنتا اور پھر ان کی گفتگو بن کر جو اللہ کا کلام آتا وہ سنتا، وہ نبی کہلاتا۔ تو ہر نبی کی نبوت سے پہلے جبرائیل کا وجود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی اس وقت بھی نبی ہیں جب جبرائیل ہی نہیں ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ ملک الموت ہے، نہ حیات ہے، نہ موت ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، کوئی امتی نہیں، نہ آدم ہے، نہ شیس ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ ادریس ہے۔ یہ نبی خدا کو دیکھ رہا ہے اور خدا سے سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے خدا کو دیکھا، پھر کلام خدا کا سنا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ جانے کتنا اور کتنا سنا، ہائے ہائے ہائے، اللہ سے کتنا سنا، کتنا جانا، کتنا سیکھا کہ نبی کہلائے۔ نبی کن تو نبی یوں وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام کو اپنی بشریت کی خبر نہیں ہے، مصطفیٰ نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کر، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، یہ رمز روح پروریو دل بری کرے۔ میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان جو گرم کنڈے کی سرزمین میں آسودہ خاک ہیں، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال الدین ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام آب و گل اور مصطفیٰ کی حقیقت پیغمبری۔ شمس المفسرین، رئیس المحققین، رئیس المحققین، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت بشریت، بشریت، اور اس بشریت کی حقیقت اصل مٹی اور پانی، جی جی اور حضور کی حقیقت نبوت. سبحان اللہ، انا كنت نبيا وآدم لمنجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 حدیثیں سنا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں مانتا، نہیں مانا تو نقصان تیرا ہے. نبی کو بشر مانے گا تو بشر ملے گا، میرے نبی کو مظہر خدا مانے گا تو خدا کا جلوہ ملے گا. ظاہر کو مان کے باطن بھی مانے گا تو کچھ ملے گا. ظاہر کو، حضور کا ظاہر ہے بشریت، باطن ہے نبوت، باطن ہے نور خدا. سبحان اللہ. خاک پر نور خدا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا. ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا. ایک خد و خال رکھنے والا، آنکھیں، ماتھا، منہ، لب و دندان رکھنے والا قرآن بھی اترا. خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا. ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا. شریف مسنوی شریف، شمس المفسرین، شمس المفسرین، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا. عرض کر رہا تھا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا. ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا. اتنی اونچائیوں پر نقش قدم کس کے ہیں؟ خواب قوسین میں نقش قدم. سدرۃ المنتہا، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. جلوگر سامنے پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. جلوگر سامنے پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. جلوگر سامنے پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو. کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اتنی اونچائیوں پر نقش قدم کس کے ہیں؟ اتنی اونچائیوں پر نقش قدم کس کے ہیں؟ نقش قدم کس کے ہیں؟ اور اتنی گہرائیوں میں کون شناور اترا؟ خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا. ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
کس قدر عاجز و مسکین تھی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کیا بات ہے، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھا، بشریت کو تو ابو لہب بھی مانتا ہے، ابو جہل بھی مانتا بے ہے، شک بے شک. بشریت کو کون نہیں مانتا، حقیقت کو نہیں مانتا. ظاہر کو دیکھیں گے باطن کو نہیں مانیں گے تو نقصان تمہارا ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا. میں نے ایک ڈبہ پیش کیا، عبدالحسیب حسیبی شاہ صاحب جو وہاں کیمرے کے سامنے کیمرے کے پیچھے، ہاں کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر جی، تو پدھارے ہوئے ہیں، جی پتہ پدھارے براج رہے ہیں جی، کرسی پر براج رہے ہیں. اب میں نے ان کو ڈبہ یہ رکھ لیجیے، کہا کہ کیا ہے، مجھے نہیں چاہیے، ڈبہ ہے. یہ کیا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا، یہ جعفل کی لکڑی کا. کس کے؟ جعفل کی لکڑی ہے. بھائی جو آپ ہی رکھ لے، ارے بھائی رکھ لے، یہ جعفل کی لکڑی کو مت دیکھ، جعفل کی لکڑی کا ڈبہ تو ہے، اندر کیا ہے میں اندر نہیں دیکھتا، اندر نہیں، میں اوپر دیکھنے والا. ہاں ارے رکھ لے بھائی، نہیں مجھے نہیں، رکھ لے، پچھتائے گا. میں نواز کو دے دوں گا، کسی جسے چاہے دے دے. ہم اندر دینا چاہتا ہوں، ارمان ہے، لے لے. نہیں یہ کھڑا دیکھ رہا تھا، ارے فوراً آیا، بھائی تم کو نہیں چاہیے کیا، تم کو؟ ہاں مجھے نہیں چاہیے. فوراً لے لیا، عقل مند ہے. کھول کے دیکھا انگوٹھیاں، کسی میں پکھراج، سونا، خالص سونا، اس میں پکھراج کا نگینہ جڑا ہوا. ایک میں نگینہ ہے، وہ کیا ہے، وہ زمرد. اللہ کہاں ملتا ہے زمرد، وہ پکھراج ہے. اور یہ کیا ہے، مرجان ہے. اور کیا ہے، مونگا. اور کیا، پورا سونا. شکریہ لے کے چل دیا. یہ دیکھ رہا ہے کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہا ہے؟ اب بھی ہوش نہیں آیا. بولا یہی ہے، بشر کی رٹ لگائی تو بشر ہی ملے گا. دیکھتے تھے دونوں جانب سے پر مگر حسن نصیب، دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تابے گوہر دیکھا کیا. تو اب یہ صاحب لے کے چلے گئے، جا کے دوسرے دن گئے. یہ بھی انگوٹھی والے، سونار جویلری. وہ کیا تھے، بزنس مین. کیا بیچتے، گارمنٹس. کیا گارمنٹ بیچتے. وہ کپڑے والے، ان کو ہنر معلوم ہے. وہ کھول کے دیکھا نا، دیکھتے ڈبہ کھولا، وہ بیچارہ کھول لیتا، کھولا تو بھی سمجھنا نہیں، کیوں، جوہر ہی نہیں. یہ بات ہے، وہ بس لکڑی کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ چھوٹے سے ڈبے میں لکڑی کے کیا رکھا ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے نا کہنے والا، قیمتی شے ہے، قیمتی شے ہے. کھول کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں اسے. یہ سمجھ گیا اس ڈبے، کیوں، یہ اس لائن کا آدمی ہے، اس ڈبے میں تو یہ آرمیاں نہیں رکھتے، کندھے کے ٹکڑے نہیں رکھتے، پنڈوا نہیں رکھتے، اس میں تو کچھ تو ہے. جی
کیوں؟ یہ جوہری ہے. قدر جوہر شاہ داند یا بدانت جوہری. جوہر کی قدر بادشاہ سمجھتا ہے، جانتا ہے. یا جوہری جو ہے جیولری وہ جانتا ہے. قدر گل بلبل بدانت، پھول کی قدر بلبل جانتا ہے. قدر دلدل را علی، دلدل کی قدر علی جانتا ہے. تو یہ جانتا ہے. چپ، اس نے بات ہی نہیں کی. پایا ہے تو دم مت مار، سمم بکمن ہو جائے. یار نکل گیا. اب یہ گارمنٹس، گارمنٹ کپڑے. ابھی دوسرے دن نہ آتے ہیں تو تن کے کیا 1 کروڑ کا مال ہے اس میں. کیا 1 کروڑ کا مال آئے قدموں پہ گر گئے. نواز دیا. میں نواز تھا لیکن نوازا نہیں کسی نے مجھے. آپ نے نواز. 1 کروڑ کا مالک. کل جو چیزیں تھی 1 کروڑ. سرکار ارے جسے انگوٹھیاں مل جائیں، سونا مل جائے، وہ قدم نہیں چھوڑتا. سرکار نواز دیا. ارے غریب نواز سے محمد رسول اللہ مل گئے، ہم وہ چوکھٹ کیسے چھوڑ دیں؟ تو آپ چھوڑے گا نہیں. انگوٹھیاں مل گئے، گیا نہیں. کیا کہہ رہا؟ ان کے ساتھ رہے تو اور ملے گا، اس سے بڑی چیز ملے گی. اب یہ نہیں سمجھتا. یہ کیوں؟ اب اسے جو جھیپ ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور زیادہ ہٹ ہو گئی. نہیں وہ کیا ڈبہ ہو بیکار. یہ بولتا وہی بولتے رہو. تجھے ڈبہ اور مجھے 1 کروڑ روپے. بات سمجھ میں آئے؟ ارے تمہاری نظر میں بشر ہے اور ہماری نظر میں نور خدا ہے جس کی وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتا یا آدم اسکن انت وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. حضرت آدم علیہ السلام کو آدم، یا آدم، اے آدم. حضرت نوح علیہ السلام سے قلنا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اے نوح اتر جا کشتی سے. کوہ جودی پر نام لے کے پکارا حضرت نوح کو، حضرت آدم کو. قلنا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. یا ابراہیم، اے ابراہیم. یا موسیٰ، اے موسیٰ. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ ابن مریم، اے موسیٰ، اے نوح، اے آدم. یا داؤد، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب نبیوں کو نام سے پکارا. یہاں یا ایھا النبی، یا محمد، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. یا ایھا الرسول،
یا ایھا النبی سبحان اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. نام نہیں، چادر اوڑھ کے سو گئے حضور، چادر اوڑھ کے سو گئے. اے چادر اوڑھ کے سونے والے، وہی ادا خدا کو پسند ہے. کیا مطلب چادر اوڑھ کے سونے والے؟ کیا مطلب کہ مطلب کیا ہے؟ اپنی نبوت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے نور کو بشریت کی چادر میں چھپا لینے والے. تو سب سے تو چھپ سکتا ہے، ہم سے نہیں چھپ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. لوگوں سے تو چھپے، ہم سے کیوں چھپتے؟ اٹھو، تمہارے جلوے دکھاؤ، وہ تو ہمارے جلوے ہیں. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. سبحان اللہ. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ جلوہ. جلوے تیرے اس جلوے تیرے اس وقت بھی تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے. جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے. یہ جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نام لے کے. یہ کیوں؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ کیوں؟ اور زیادہ تر یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی. کیا مطلب ہے؟ سب کو خبر دینے والے، تجھے خبر ہے تو کیا ہے، اور مجھے خبر ہے کیا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی. اور اے نبی، اے رسول کیوں پکارا؟ سب کو آدم، یا آدم ہو، یا شیس، یا آدم ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، سب کو ناموں سے. حضور کو یا ایھا النبی، یا ایھا رسول. کیا مطلب؟ کہیں حضور کو خدا نہ سمجھ لیں. بار بار یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. ارے یہ نبی ہے، خدا نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے نور سے بنے. جی حضور کے نور سے بنے. ان کو دیکھا، دیکھنے والوں نے کہا کہ جیسس از سن آف گاڈ. عیسیٰ خدا کا بیٹا، اور عیسیٰ ہی خدا. تو نور مصطفیٰ کو حضور کے نور سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو دیکھا تو کیا کہا؟ خدا کہہ دیا، خدا کہہ دیا، خدا کہہ دیا. حضور کو کیا نہیں کہتے؟ جی آئے ہائے. حضور کے نور سے حضرت یوسف علیہ السلام بنے. ان کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا. یہ بشر نہیں، یہ بشر نہیں. ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، بڑا بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں. اور خدا کی قسم یہ بشر نہیں. حالانکہ بشر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہیں. فلما رأینہ. اب لوگ سوچ رہے ہیں یہ بہت بول کو ہی نا، وہ بول کو ہی، لیکن یہ نہیں بولے تھے جو اب بول رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ قرآن کی آیت کتنے وقت نہیں بول کر رہے ہیں. 2 تفسیریں تو میری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. 2 تفسیریں قرآن کی مکمل، وہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لے سکتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا.
ما ھذا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف کو دیکھ لیا عورتوں نے تو کیا کر لیا؟ انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کاٹ لیں. یعنی حضور کو دیکھنے والے بات سمجھ میں آئے؟ انگلیاں کاٹ لیں تو حضور کو دیکھنے والے، حضور کو دیکھنے والے حضور کو دیکھتے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، انگلیاں کاٹ لیں. حضور کو دیکھ لیتے، سر کاٹ لیتے. زندہ نہیں رہتے صحابہ، مگر حضور کو دیکھتے رہے، زندہ رہے. کیسے؟ حضور میں حضور نظر نہیں آئے، رب نظر آیا. حضرت عیسیٰ نظر آئے تو دھوکہ کھایا. خدا کہا، خدا نظر نہیں آیا، بندہ خدا نظر آیا اپنے کمال کے ساتھ. ذہن انسانی دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن جب میرا نبی فنائیت تامہ کے ساتھ خود چھپ جاتا ہے، آفتاب الوہیت کو جلوہ کر دیتا ہے. اب جو خدا کو دیکھے وہ محمد الہی نہیں کہہ سکتا، محمد خدا نہیں کہہ سکتا. وہ کہے گا خدا ہی خدا. جس نے خدا نہیں دیکھا اس نے آدم کو خدا مان لیا، عیسیٰ کو خدا مان لیا. حضرت عیسیٰ میں خدا کا جلوہ دکھائی نہیں دیا، عیسیٰ ہی کو خدا سمجھ لیا. ایسا آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عزیر میں خدا کا جلوہ دکھائی نہیں دیا، عزیر ہی کو خدا کہہ دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یعنی اللہ خدا کا بیٹا، خدا ہی معاذ اللہ. لیکن حضور کو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی صحابی نے نہیں کہا کیا خدا ہے. کیوں؟ حضور نظر آتے تو خدا بول دیتا کوئی. حضور کو خدا نظر آ رہا ہے. مر رآنی فقد رآنی نہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا نہیں. مر رآنی فقد رآ اللہ، فقد رآ الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو بندگان خدا جو حق کو دیکھے وہ حق کو حق بولے گا نا. محمد رسول اللہ کو حق کیسے بولے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا. کیا دے کے بھیجا؟ یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں کو بھیج دیا. اے نبی ہم نے تمہیں کو تم کو بھیج دیا. اب تم جاؤ گے تو کیا خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ارے ہمارے سب کچھ خزانے، سارے کے سارے خزانے تمہارے ہاتھوں میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک، تمہاری امت کی خوش قسمتی دیکھو، ہم نے تمہیں کو دے دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا، ہم نے تمہیں بھیج دیا، ہم نے تمہیں بھیج دیا. گنگا کا پانی آ رہا ہے مدراس میں، بنگال کا پانی آ رہا ہے، بنگال کا کہاں آ رہا ہے؟ مدراس میں، بے آف بنگال میں ہے نا. تو پانی وہاں کا بے آف بنگال میں کیا ہے؟ بنگال کا پانی ہے نا. اس کا اسی واسطے اس کا نام بے آف بنگال ہے نا. نہیں ہے؟ ہاں وہاں کا. کاویری بہ رہی ہے، جہاں بہ کے جاتی ہے کاویری ہے. تو وہ کاویری شروع کہاں سے کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میسور. میسور سے میں شروع ہوتی. کہاں جاتی ہے؟ مدراس جاتی ہے. وہ پانی کون سا ہے؟ وہ تلکاڑو کا نا، تلکاڑو کیا ہے نا. تو
तलकाड़ू ने अपना पानी भेज दिया, तो पानी में क्या है? तलकाड़ू का पानी है नहीं है? अरे इन्ना अरसलना का, हमने तुम्हें भेज दिया। अब तुमसे मिलने वाला हमसे मिलने वाला, तुम्हें देखने वाला हमको देखने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहिदन है नबी, हमने तुम्हें भेजा शाहिदन, गवाही देने वाला। क्या बनाने वाला? गवाही देने वाला बनाकर, गवाह बनाकर। किसे गवाह बनाया? बाप बेटे का गवाह बन जाए तो सूली पे चढ़ाएगा? नहीं, मेरे बेटे ने, मैंने देखा इसने ये काम किया, इसे सूली पे चढ़, बोलेगा? हाय हाय हाय, तो हुजूर को गवाह बनाया रब्बुल आलमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, तेरी रहमतों के सदक़े गवाह बनाया भी तो किसे बनाया? अरे शफाअत करने वाले को बनाया, अरे बर्बाद करने वाले को नहीं, आबाद करने वाले को बनाया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम पर जो चीज गिरा गुजरती है वो उस पर गुजार, तुम्हारी तकलीफ उसकी तकलीफ बन जाती है, तुम्हारा दुख उसका दुख हो जाता है। जो न देख सकता हो चाक दामनी मेरी, मेरा फटा हुआ दामन जो नहीं देख सकता, चाके पर्दाए इसियां कब उसे गवारा है। जो नबी हमारा फटा हुआ दामन नहीं देख सकता, वो नबी क़यामत में हमारे गुनाहों का पर्दाफाश होता हुआ किस तरह देखेगा? मुमकिन नहीं वो हश्र में रुसवा करे मुझे, जिसके करम से गुजरी है अब तक भरम के साथ। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, है नबी हमने तुम्हें भेज दिया। क्या भेज दिया? तुम्ही को तुम्हारी उम्मत को दे दिया। और कैसे दे दिया? हमेशा गवाह रहने वाले, शाहिद के माने गवाह रहने वाले, शाहिद के माने हाजिर रहने वाले, शाहिद के माने मौजूद रहने वाले। जाके आना नहीं है तुम्हें, जाना है तो हमेशा वहीं रहना है, उम्मत के साथ रहोगे, हमेशा रहोगे। ऐसा नबी दिया जो छोड़ के जाने वाला नहीं। चंद सालों में माँ का साथ छूट जाता है, बूढ़े बाप का साथ छूट जाता है, ससुरे का साथ छोड़ जाता है, दादा मर जाता है तो पोता बिलकता है, सिसकता है, रोता है, धूम चिल्लाता है, वावेला मचाता है, लेकिन दादा को खबर में रख दिया जाता है। चंद सालों में नाना का साथ छूट जाता है, चंद सालों में अब्दुल हसीब से मोहम्मद मुजीब का साथ छूट जाता है, लेकिन मुस्तफ़ा का साथ नहीं छूटता। वो आए हैं, अब आए हैं तो हर मंजिल में तुम्हारे साथ रहेंगे, यहाँ रहोगे तुम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, खबर में जाओगे तुम्हारे साथ रहेंगे, और खबर में जाकर जलवा दिखाएंगे, इसीलिए कि घबराना नहीं, मैं हूँ। नारे तकबीर, हुजूर बहरुल उलूम, हुजूर बहरुल उलूम, अल्लाह। आईना है मुस्तफा, आईना है मुस्तफा, तकबीर। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने तुम्हें भेजा हर आलम में हाजिर रहने वाले, मौजूद रहने वाले। तुम्हारी उम्मत जहाँ रहेगी तुम वहाँ रहोगे, ज़मीन के ऊपर रहेगी ज़मीन के ऊपर तुम उनके साथ रहोगे, ज़मीन के अंदर जाएगी वहाँ साथ, खब्र से निकलेगी तो साथ। अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ आता है? ये कौन है? नबी को ईमान वालों की जानों का मालिक बना, हमारा मालिक बनाकर, जी मालिक बना के नबी गवाह बनाया। मालिक अपने
اپنی ملک کو تباہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں کے مالک ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جانوں سے زیادہ ایمان والوں کے مالک ہیں، یعنی ایمان والے خود اپنے اتنے زیادہ مالک نہیں جتنے نبی مالک ہیں. جو ہم کو اپنی ملک جانے، جو خود کو ہمارا مالک سمجھے، وہ اللہ سے ہماری گواہی کر کے یہ گناہ گار تھا جہنم میں ڈال دے بولے گا. بات سمجھ میں آئے. نبی کو گواہ بنایا ہی ہے اس لیے کہ اولین و آخرین میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا ہے. کیوں شرمندہ نہیں کرنا ہے؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں، وَكَيْفَ، اے مصطفیٰ کیسا ہوگا وہ عالم. یعنی اللہ اس منظر کو دیکھنے کا منتظر ہے. فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ قیامت کا منظر کیسا عجیب منظر ہوگا، کیسا روح پرور منظر ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر قوم میں سے اس کے نبی کو شہید بنا کے لائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم سے یوسف علیہ السلام کو گواہ بنا کے نکالیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گواہ موسیٰ علیہ السلام بن کے آئیں گے. ہر نبی اپنی اپنی قوم کی گواہی دے گا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے نبی ان سب گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. کیا مطلب تم سے بڑا کوئی گواہ نہیں. ہائر اتھارٹی. مثال کے طور پر سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے، اب وہ کسی بھی مجرم کو بخش سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نہیں سمجھتے؟ اب وہ ایک مجرم ہے جس نے قتل کیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ جرم ثابت ہو گیا. واقعی وہ قاتل ہے، واقعی وہ سفاک ہے، واقعی اس نے جان لی ہے، ناحق جان. لیکن وہ چاہے تو چھوڑ دو. ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں بھائی آپ لوگ آپ ہے نا جی. تو بلا تشبیہ و تمثیل گواہ کسے بنایا؟ ہے تو تمہاری امت ایسی، تم گواہ ہو. گواہ کیوں بنایا نبی کو؟ دیکھو تمہاری امت کے کام کیا ہیں محبوب، لیکن تم کہتے ہو تو ہم بخشتے. ایسی مجرم امت کو بھی بخشتے. تم کتنے عزیز ہو ہمیں. اور سپریم کورٹ کا جج ایک ملزم کو، ایک قاتل کو بخشنے کی یہ کر دیتا، فیصلہ کر دیتا اسے بخشا جائے، اور جو سینہ تان کے نکلتا ہے وہ قاتل اس کے پاؤں پڑتا ہے نا. یہ جو مرنے والا اس کی جان بچائی. آپ سمجھے؟ تو اس کی عزت افزائی ہوئی. جان تو اسے ملی، اسے عزت مل گئی. کسے؟ ہے نا. ہر کورٹ سے ہائی کورٹ میں اسے مجرم قرار دیا گیا، فلاں کورٹ سول کورٹ میں اسے مجرم قرار دیا گیا. یہ شیطان کو چھوڑنا نہیں، گھٹے کی قتل کرا، یہ قتل میں گٹھائی سے چھوڑنا نہیں. لیکن سب نے کہا کہ نہیں اسے سولی پہ چڑھاؤ لیکن ہینگ کرو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میری اتھارٹی، میں کہتا ہوں چھوڑ دیا جائے. اب کوئی آرگومنٹ نہیں. نو آرگومنٹ. صحیح بات نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اسے اگر واقعی وہ بے قصور ہے تو خود بتاتا ہے. سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بتاتا ہے دیکھو اس نے قصور نہیں کیا، اس پر جھوٹے الزام لگائے. لیکن جب کچھ بھی نہیں تو کہتا میں کہتا ہوں مجھے حق حاصل ہے، بس ہم بھی اسی طرح بخشے جائیں گے بلا تشبیہ و تمثیل. عمل تو بچانے والا نہیں ہے،
عمل پر نہیں ناز بالکل مجھے، نبی کا ہے بس ایک توسل مجھے۔ نبی کہیں گے مولا میں نے دیکھا اس نے گناہ کیا، اس نے سزا خطائیں کی اور ایسے ایسے قصور ہیں اس کے سر، یہ بچ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں سجدے میں جائیں گے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کر کے کہتے فرماتے ہیں حضور کہ میں سجدے میں جاؤں گا اور سجدے میں جا کے اللہ کی ایسی حمد کروں گا کہ اولین و آخرین نے ایسی حمد نہ کی ہوگی، تعریف کروں گا، اللہ خوش ہوگا، فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا پیارا سر اٹھاؤ، ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ، اس چہرے کے صدقے میں تم سل توتا واشفع تشفع، اور مانگو کیا مانگتے ہو دیا جاؤ گے، تم کو ہم دے دیں گے، اور تم کس کی مغفرت کرنا چاہتے ہو ہم کر دیں گے۔ اور بندگان خدا جس کے ہاتھ میں شفاعت رکھی اسے گواہ بنایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے گواہ بنایا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور کیا بنایا؟ مبشر۔ حضور شاہد ہیں، موجود ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے، اب تو وقت ہی نہیں، وہ جا چکے ہیں، وقت کی گردش تمام ہے، اب رات ہے نہ دن ہے، سحر ہے نہ شام، شب معراج کی بات، وہاں نہ دن تھا نہ رات، وقت ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، معراج ختم ہو گئی کیا؟ ختم چیز ہوتی ہے وقت کے حدود میں۔ نماز 6:05 پر آپ کی نماز شروع ہوئی، 6:10 پر ختم۔ تو شروع اور ختم جو ہے زمان میں ہوتی، وہاں خواب خوسن میں نہ زمان ارکدے نہ مکان ارکدے۔ اب یہ ختم کیسا ہو گئی معراج؟ یہ تو فقیروں سے پوچھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، حضور بحر العلوم، رئیس المحققین، فیضان عامر پیا، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ تو حضور شاہد ہیں، شاہد کے معنی موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ ہر عالم میں موجود ہیں، وہ ہر جگہ، ان کا نور ہر جگہ موجود ہے، جسم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود، یہ ہم نہیں کہتے۔ نور حضور کا جسم اقدس مدینہ منورہ میں ہے، لیکن اس جسم اقدس میں یہ صلاحیت ہے کہ چاہیں تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں پورے عالم کا گشت کر لیں، اور اسی جگہ سے مدینہ منورہ ہی سے دیکھ رہے ہیں، اس مجمع کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی نظر میں ہیں، میں کچھ نہ ہو کے بھی ان کی نظر میں رہتا ہوں، میں کچھ نہ ہو کے بھی ان کی نظر میں رہتا ہوں، کرم ہے ان کا کہ لاکھوں میں انتخاب ہوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پردادا پیر حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کچھ نہ ہو کے بھی ان کی نظر میں رہتا ہوں، کرم ہے ان کا کہ لاکھوں میں انتخاب ہوں میں، مدینے والے کی نظر صبح و شام میری طرف ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد کے معنی دیکھنے والا، اے نبی تمہاری امت کو تم دیکھ رہے ہو، اور کیا چیز چاہیے تمہاری امت کو؟ وہ دیکھ رہے ہیں، ہماری ان کی نظر ہماری طرف ہے، بس سمجھنا۔ دنیا کا عاشق تو کہتا ہے بس ایک نظر، تجھے کیا سناؤں میں دل ربا، تجھے کیا بتاؤں میں دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ یہ بہت پرانا پیر بھائی، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت یہ مولا کی بات سنتا تھا پیر سے، اللہ سلامت رکھے، اس نے اپنے بچے کو بھی رنگ لیا،
ولی بنا دیا. ہائے ہائے اللہ بنا دے ولی اسے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں تیری ایک نگاہ کی بات نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال. ایک نگاہ, ارے ان کی تو ہر وقت نگاہ ہم پر ہے. ان کی نظر ساتھ ہے. اور کیا چاہیے؟ دنیا ملے نہ ملے, دولت ملے نہ ملے, یار ساتھ رہیں یا روٹ جائیں, ساتھ چھوڑ جائیں, نبی کی نظر ہماری طرف ہے, مدینے والے آقا کی نظر ہمارے ساتھ ہے. وہ راضی رہیں, جگ بیت جائے, جگ بیت جائیں, جگ چھوٹ جائے, سارا زمانہ بدل جائے, وہ نہ بدلیں, وہ ساتھ رہیں. تو کس بات کا ڈر ہے؟ ان کی نظر ساتھ. تو حضور ہر جگہ, ان کا نور ہر جگہ ہے. بات سمجھ میں؟ ہر جگہ. اب بھی سرکار حاضر و ناظر ہونے کی حیثیت سے یہاں بھی ہیں, لیکن نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ ہائے 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 ہائے. یہاں یہی بات پر ختم کرتا ہوں. مجھے معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا. 3:15. بس 1.25 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں, وہ تو زیادہ وقت نہیں. عبدالعزیز صاحب, وہ ان کے کیا چپ کا کیمرہ ہے, وہ بولتے آپ بولتے جائیں, بولتے. کب تک بول سکتا ہوں؟ قیامت تک بولو. میں انتظار کروں گا تیرا قیامت تک, خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت, خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا حضرات؟ ہر جگہ موجود ہے, نظر نہیں آتے. جی جو آنکھ والے ہیں, جو ان کے فرما بردار ہیں, ان آنکھ والوں کو تو نظر آتے, سب کو نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہ غلبہ خیر کا زمانہ تھا, غلبہ خیر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک آنے والا آتا ہے, آ کے کہتا ہے میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں. حدیث یہ حدیث میں نے ہزاروں مرتبہ سنائی ہے, نہیں ہے. آنے والا آتا ہے, یہ اختیارات مصطفیٰ, آمد احمد مختار, جشن میلاد احمد مختار. اب احمد مختار کے اختیارات کیا ہیں؟ ایک آنے والا آتا ہے. دہلی میں تقریر ہوئی, وہاں بھی یہی آیت پڑھی, باتیں کچھ اور تھیں, یہ مگر حدیث سنائی تھی. تو مگر دوسرے پس منظر میں, یہ دوسرے پس منظر, آپ سمجھ رہے ہیں نا پس منظر. ہاں, کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک آنے والا آتا ہے, ڈو یو فالو؟ نہیں جی. آنے والا آیا, آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ, ایک شرط کے ساتھ. حضور نے پوچھا کیا شرط ہے؟ پہلے ہی حضور فرماتے کہ اسلام میں بغیر مشروط طریقے سے داخل ہونا. شرط کیا ہے؟ ایمان کے قبول کے لیے بھی شرط ہوتی ہے کیا؟ حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے فوراً اس نے کہا میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں ایک شرط کے ساتھ, ایک شرط کے ساتھ داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کہ 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا, 2 نمازیں, only 2. I'll perform only 2 prayers. 2 نماز پڑھوں گا, 5 نہیں. کیا 5 نہیں, صرف 2 پڑھوں گا. حضور نے تأمل بھی نہیں کیا, سوچا بھی نہیں. کیوں سوچتے ہیں؟ ان کو اختیار حاصل ہے. اللہ سے پوچھا بھی نہیں, مولا مجھے بتا دے, یہ ایک نیا مسئلہ آیا ہے, 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا, 2 نمازیں پڑھوں گا بول رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ نمازوں سے بڑھ کر حضور کو جانتا تھا. جو 5 نمازوں کو گھٹا کے 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دے, وہ اہم ہے کہ نمازیں اہم ہیں؟ ارے نمازوں کو پکڑ لیا, اسے بھلا دیا.
جہاں تیری نمازیں ساتھ نہ دیں گی، جہاں تیری عبادتیں کام نہ آئیں گی، وہاں مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی، نسبت کام آئے گی۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آگے بولتا 2 نمازیں پڑھوں گا 5 نہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک 2 ہی پڑھ، داخل اسلام ہو جائے، داخل اسلام ہو جائے۔ تو 5 کو 2 میں بنا لیا جی، 5 کو 2 بنا لیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ میرے پاس بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ، مینڈا ہے، دمبا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی عمر سے کم نظر آتا ہے، کم نہیں دکھائی دیتا جی، سال سے کم ہے عمر اس کی، سال بھر کا دکھائی دیتا ہے، تو اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ دمبا اور مینڈا، بکری کے بچے کو نہیں ہے یہ ایکسیپشن۔ یہ 6 مہینے کا بچہ لے کے آیا، 6 مہینے کا بچہ، حضور ذبح قربانی کا قربانی دے دو۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے کے بچے کی بکری کے بچے کی قربانی ہوتی نہیں، ادھر پر دے دے قربانی۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب میں کیا واقعات سناؤں، بہت سے واقعات ہیں۔ تو ان کے پاس جو چیز تھی اسی کی قربانی ہو گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ 5 نمازیں 2 نمازیں کر لیں اور 6 مہینے کے بچے کے بکری کے بچے کی قربانی دے دی۔ یہ سہولتیں غلبہ خیر کے زمانے میں، اب یہ غلبہ شر کا زمانہ ہے۔ حضور نظر آتے، بولتے کوئی بولتا حضور 5 نمازیں معاف کر دیجئے، مجھے وہ کر دیجئے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آگے نبی چھپ جاؤ، تمہاری شریعت متضرر ہو جائے گی۔ وہ شریف لوگ تھے، تمہاری صحبت جنہیں ملی وہ شریف تھے، انہوں نے دین کو آسان بنانا نہیں چاہا۔ یہ جو ہے اپنی خواہشات کے اسیر امتی، تم نظر آؤ گے، وہ جانتے مختار ہو تم۔ کوئی آئے گا نمازی مجھے معاف کر دیں، روزے نہیں رکھنا چاہتا یا رسول اللہ، حج نہیں جانا چاہتا، تمہاری جانے کا مقصد فوت ہو سکتا ہے، چھپ جاؤ۔ ہاں یہ گناہ کریں تو وہاں کام آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں ضیا دیجیے آپ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ داستان ہر دل کی سن لو یا نبی اس محفل کی سن لو التجا سائل کی سن لو عاشق بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ إياك نعبد وإياك نستعين ناصر رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة رحمهم الله تعالى ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الخير وحضرة الجمال ثم إلى روح مدني شاه ثم إلى روح جدي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قويته ولا نقصا إلا كرمته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا خوفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا أتيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حال محمد فبدل ذلتي بالعز بدل اے خالق ہر بلند و پستی ششی عطا بکم سے ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہمارے فضل و کرم سے محتاج نکالنے والے ہماری
اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تقریب منعقد کرنا، حضور کی میلاد منانا، بارگاہ نبوی میں قبولیت کا شرف حاصل۔ اللہ اسے قبول فرما، اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو جو مقاصد لے کے آئے ہیں مولا کر شکر کر ان کے مقاصد سمجھ جائے، مشکلیں آسان ہو جائیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دونوں جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہمارے سروں کو عافیت فرما۔ اے اللہ جو روزی کے طالب ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ رزق کے دروازے ہم پر کھول دے، علم کے دروازے ہم پر کھول دے، صحت کے دروازے ہم پر کھول دے، اپنی رضا کے دروازے ہم پر کھول دے، عشق مصطفیٰ کے دروازے ہم پر کھول دے، اپنی محبت اور اپنے پیار اور اپنی چاہت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں مالا مال فرما، یہاں کی ہر ذلت رسوائی سے ہمیں مالا مال فرما، ہمیں صحت عافیت عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما، ہمیں صحت عافیت عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو میرے قریبی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ میرے ہم زلف جناب اکرم صاحب کے بھتیجے کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہے، مولا اس کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے متعلقین کی تو حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اللہ ان کو اپنے کرم کی آغوش میں پال، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جوان بہت جوان گیا مولا تبارک و تعالیٰ، تو تو ہے مولا، اس کے بیوی بچوں کا تو محافظ ہو جا، کفیل ہو جا، انہیں دولت سے سرفراز فرما، عزت سے سرفراز فرما، صحت سے سرفراز فرما، دین و دنیا میں کامیاب فرما، مرنے والے کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ جیلان جو جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں ہاتھ ان کے جدا ہو گئے، کسی سے ان کا آپریشن کرنے والے ہیں، آپریشن اللہ دو بار ان کا آپریشن ہوا، ناکام ہوا ہے، اللہ اس تیسرے بار کے آپریشن کو کامیاب فرما، کامیاب فرما، الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ کامیاب فرما، شفا و تندرستی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے تمام جائز مقاصد پر اللہ دل دینے والے، ارمان دینے والے ارمان نکال، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ کوئی پیر بھائی میرا تندرستی کی شکایت کر رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کے فقر و فاقہ، اس کا فقر و فاقہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، بولا تو کیسے دیکھے گا، تو نہیں دیکھے گا، تو کرم فرما، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا نواز سکتا ہوں مولا اس نے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بیماری ریڑیاں رگڑ رہا ہے مولا تعالیٰ، کوئی دم واپسی میں کی طرف بڑھ رہا ہے مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرنا، جو قلبی امراض میں گرفتار ہیں ان کو ان امراض سے نجات عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے۔ اے اللہ میرے جتنے بھی قریبی عزیز ہیں انہیں خوش رکھ، آباد رکھ۔ اے اللہ میرے جتنے بھی قریبی عزیز ہیں جنہیں میں عزیز رکھتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال، وہ اپنا بندہ خاص بنا دے، بندہ خاص بنا دے، اپنا بندہ خاص بنا دے، انہوں دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال، ہم سب پر کرم فرما۔ بھکاری کھڑے ہیں مولا، رات کا پچھلا پہر، شاید رات کا پچھلا پہر آ چکا ہے مولا، تو آسمان دنیا پر تجلی فرما رہا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، صدائیں دے رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں مغفرت کر دوں، اے کہنے والے اے غفار تو کہہ رہا ہے، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، اتنے سب مغفرت مانگنے والے ہیں، مولا ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے بدکار ہیں مولا، ہمارے چہرے اس قابل نہیں کہ تجھے دکھا سکیں، ہماری جھولیاں بھر دے
دے, ہماری جھولیاں بھر دے, جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں مالا مال فرما, ہماری لاج رکھ, ہمیں لاج رکھ, ہماری اولاد کی لاج رکھ, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, میری جو بیٹیاں بہنیں بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے, کرم فرما دے, رحم فرما دے, ہم سب پر کرم فرما دے, جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دے, جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی دے دے, اپنے حبیب کا صدقہ دے, غوث کا صدقہ دے, حسین کا صدقہ دے, اصغر کا صدقہ دے, اکبر کا صدقہ دے, عباس علمدار کا صدقہ دے, اصغر بیشیر کا صدقہ دے, مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ دے, نادر مصطفیٰ کا صدقہ دے, غریب نواز کے نام کا صدقہ دے, کلیئر والے کی چوکھٹ کا صدقہ دے, غوث پاک کی محبت کا صدقہ دے, سیدنا مولانا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ, ہم سب کی ضرور اقبال میں ترقی عطا فرما. ان لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے, پوری فاؤنڈیشن والے ہمارے سید سجاد صاحب کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال, جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال, ان سے بڑے پیمانے پر دین کی تبلیغ کا کام لے, اسلام کی اشاعت کا کام لے, ہم سب کی ضرور اقبال میں ترقی دے, ہمارا شرح صدر فرما, یا ہی سیدنا مولانا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. حضرات جو بیعت لینا چاہتے ہیں علیمی شاہ کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ قادریہ عبدالجان سے داخل ہوا, مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول